وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد ذلك سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں دوستوں برادران اسلام، میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ حج کی آیت نمبر 23 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے سنانے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ریشم کا لباس حرام کرا دیا اس امت کے مردوں کے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا میری امت کے مردوں پر ریشم کا لباس حرام ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے ایک ہاتھ میں ریشم کا لباس پکڑا ہوا، دوسرے ہاتھ میں سونا. فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پہ حرام ہیں. ریشم کا لباس بھی اور سونا بھی. تیسری حدیث پاک میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے دنیا پر انہیں پہن لیا یعنی ریشم اور سونا وہ آخرت کے اندر محروم کر دیا. میں شادی کا عرض کرتا ہوں جس نے دنیا میں ریشم یا سونا پہن لیا نا وہ جنت میں نہیں رہے گا. کیا مطلب کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. ریشم کا لباس اور سونا حرام ہے اس امت کے مردوں پر. جس نے دنیا میں ان کو استعمال کیا وہ آخرت میں نہیں کرے گا. اسے محروم کر دیا جاتا ہے آخرت کی نعمتوں میں. کیوں کہ ریشم اور سفید یہ جنتی لباس ہوگا. سفید لباس ہو اور ریشم ہو یہ ہر جنتی کو جنت کے اندر جوڑا پہنایا جائے. اور ساتھ سونے کی انگوٹھیاں کڑے کنگن یہ پہنائے جائیں گے جنت میں. ہمارے ہاں تو آج لڑکوں نے ادھر بھی تاکے باندھے ہوئے ہوتے ہیں ادھر بھی باندھے ہوتے ہیں ادھر بھی گیٹیاں گاٹے سارے ڈالے ہوتے ہیں. تو پوچھا جائے یہ کہاں سے ہے؟ یہ دادا صاحب سے ہے. یہ کہاں سے ہے؟ یہ شاہ لطیف عبدل پٹائی سے. میں کیا ہوں نہ کیا تاکے باندھ لیتے.
دادا صاحب نے یہ کہا تھا کہ تاکہ مان لیں ساڑھے دربار سے آ کے ٹچ کر دیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر کے گزاری ہے، ہم نے سمجھا کہ ان کے دربار کے ساتھ دادا ٹچ کر کے باندھ لیں تو بخشش ہو جائے۔ دوسری چیز سونا، ہمارے مردوں نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں اور اس سے بڑھ کر گلے کے اندر چین ڈالے ہوئے ہیں گولڈ کے۔ جب کہا جائے نا نہیں کچھ نہیں ہوتا، اس سے بڑھ کر بد نصیبی یہ ہے کہ ہماری شادی بیاہ کی جو رسمیں ہیں ان کے اندر انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں، باقی تو اللہ ماشاء اللہ جانتے ہی نہیں ہوتے۔ جو کوئی تھوڑا سا جانتا ہو نا کہ نہیں یہ مرد پہ حرام ہے، وہ تکرار کرے کہ نہیں میں یہ نہیں پہنوں گا، اسے کہا جاتا ہے پہن لو، شادی کون سا روز روز ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر جو اگلا ظلم ہے وہ یہ ہے کہ پہن لو، تمہارے سسرال والے کہیں ناراض نہ ہو جائیں، بلکہ ہائے افسوس اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، سسرال والے نہ ہو۔ یہ ہے ہماری مسلمانیت کہ برادری اور رشتہ داری اور سسرالی قائم رہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی دھجیاں اڑ جائے، پرواہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ پاک کے اندر کہ سونا آج کے بعد میری امت کے مردوں پہ حرام ہے۔ ایک صحابی وہاں موجود نہیں تھے، مدینے سے باہر آئے، جب واپس لوٹے نا تو ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی۔ ایک صحابی نے دیکھا تو کہا تم نے انگوٹھی پہنی ہے، کیا تمہیں پتا نہیں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا حضور نے مردوں پہ سونا حرام کیا، حضور نے مردوں پہ حرام کیا۔ آج ہمارے جیسی امت ہی نہیں تھے، جس طرح ہمیں کہا جائے نا کہ یہ ایسے نہ کرو تو آگے سے کہاں لکھا ہے، کدھر لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، کیوں کہا ہے، کدھر سے کہا ہے، یعنی دلیل ثبوت مانگنے پر ہم نے حضور کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ تو صحابی نے یہ نہیں کہا کب کہا، کیوں کہا، کس لیے کہا، نہیں، صرف اتنا کہا حضور نے مردوں کے حرام کیا۔ اس نے انگوٹھی اتار کے پھینک ڈالی۔ ساتھ والوں نے کہا یہ نہیں کہا کہ پھینک ڈالو، اٹھا لو، گھر میں لے جاؤ اور مزدورات کو دے دینا، یہ زیور مزدورات کو جائز ہے۔ اس نے کہا سنو، جس چیز کو میرا کریم آقا پسند نہیں کرتا میں اس کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کہا اس کو اٹھا کر گھر لے جانا تو بڑی دور کی بات ہے، میں اس کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتا جسے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ناپسند کرا۔ اور آج ہم اپنے بچوں کو مجبور کر کے انہیں پہناتے ہیں کہیں سسرال والے ناراض نہ ہوں۔ پانچویں حدیث حضور نے فرمایا شراب نوشی اور سونے کے برتن جس نے استعمال دنیا میں کیے وہ آخرت سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ شراب ہے، یہ نجس ہے، پلید ہے، حرام ہے، تو مالک نا قرآن کے اندر کہتا ہے یہ نہ پینا، اگر تم یہ حرام سمجھو گے نا کل قیامت کے دن میں تمہیں شراب طہور پہلاؤں گا۔ تجھے کہہ لو سبحان اللہ، کوئی میری دعا اللہ کرے تمہارے سارے نہ یہ تو بچائی رکھے تھے وہ پہل رہا ہے یہ جنت سے بلایا جانا شراب طہور پاکیزہ شراب۔ تو جس نے یہاں برتن استعمال کیے سونے کے وہ وہاں سے محروم کر دیا جائے گا جو جنت کی نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک دلو
جو رات کو کھیل تماشے میں مصروف ہوگا، رات کو کھیل تماشے میں مصروف ہوگا، جب صبح اٹھیں گے تو ان کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا گیا، اور لوگ صبح تبصرہ کریں گے کہ یہ رات کو تو اچھے بھلے تھے، صبح کیا ہوا ان کو؟ 5 چیزیں ہیں جن کی وجہ ہے عذاب سبب بنا ان کے لیے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 5۔ پہلی شراب نوشی، شراب نوشی، جو بندہ شراب کو حرام نہیں حلال سمجھ کر پیتا ہے، حلال سمجھ کر پیے تب بھی حرام ہے، حرام سمجھ کے پیے تب بھی حرام ہے، گناہ دونوں صورتوں میں۔ لیکن سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ حرام کو حلال سمجھ کر پیتا ہے۔ ہماری تو شادی نہیں ہوتی، شادی کی تقریب میں فخریہ شراب نوشی نہ ہو تو وہ شادی فائدہ نہیں کرتی۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ خانہ آبادی ہے، میں تو وہ کہتا ہوں نا، خانہ آبادی نہیں، خانہ بربادی ہے۔ آپ ذرا خود تصور کریں کہ جس رشتے میں رشتہ تو تھا سنت کے مطابق ہو، اور سنت کے مطابق پہلے سب کچھ سنت کے مطابق سوچا جا رہا ہے، لیکن کیا کس کے جا رہا ہے؟ ساری غیر مسلموں کی رسمیں رواج ان کو اپنایا جا رہا ہے۔ تو جس رشتے کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے دین کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جائیں گی تو کیا وہ رشتہ سلامت رہے گا؟ بولیے، جاؤ عدالت میں جاؤ، آپ میں کئی تو جاتے ہوں گے۔ ایک دن کی بات کر رہا ہوں، ایک دن کی، جو میں نے دیکھا ہے 300 سے زائد درخواستیں جج کے پاس پڑیں گے صرف اس چیز کے مجھے خلا چاہیے، مجھے خلا چاہیے، مجھے خلا چاہیے، مجھے طلاق چاہیے، مجھے طلاق چاہیے، میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرا شوہر شراب نوشی کرتا ہے، نشہ کرتا ہے۔ تو کیا خواتین نے ہمیں کہا تھا کہ نشہ کرو؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی بیٹی کو کہا جائے جائے چپ کر جائے، شرابی کی بیٹی ہے، اس بیٹی کے اوپر کیا گزرتی؟ تو یہ تو کسی نے نہیں کہنا، لیکن اس بیٹی پہ جو گزرتی ہے، یا وہ جانتی ہے یا اس کا رب جانتا ہے، یا اسے تانے دیے جاتے ہیں۔ تو پہلی بربادی کی ان کا سبب کہ آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے، جس طرح قوم لوط پہ برسائے گئے۔ رات کو وہ کھیل تماشے میں شراب نوشی میں مصروف ہوں گے، صبح جب اٹھیں گے تو ان کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا۔ دوسرا، ریشم کا لباس پہنیں گے۔ جانتے بوجھتے کہ ریشم اس امت پہ حرام ہے، وہ لباس پہنیں گے، نہیں کچھ نہیں ہوتا، ان مولویوں پہ تو جائیں تو یہ تو روٹی کھانے پہ بھی پابندی لگا دیں، لہذا کچھ نہیں ہوتا، چھوڑو ان کو، کرو۔ تو وہ رات کو تو پہن کر سوئیں گے، لیکن صبح شکل مسخ کر کے بندر بنا دیا گیا۔ تیسرا وجہ سبب گانے سننا، گانے گانا، ان کو پسند کرنا، اور رات کو اس شغل میں مصروف ہوں گے کہ گانے سنو، گانے گائے جا رہے ہیں، گانے گوائے جا رہے ہیں، انتظامات کیے جا رہے ہیں، لیکن رات کو سوئیں گے اور صبح شکلیں مسخ ہو چکی ہوں گی اور بندر بنا دیا گیا۔ چوتھی چیز، سود۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دربار میں پوچھا نا آقا قرب قیامت کی نشانی کیا ہے؟ حضور کی آنکھوں میں نا موٹے موٹے آنسو گرنا شروع ہوئے. صحابہ اکرام نے آ کر انس بن مالک کو کہا انس کیا سوال کیا تم نے؟ تو حضور کو رلا دیا. چپ کر جاؤ نہ کرو. حضور نے یوں ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا نہ روکو انس کو پوچھنے دو. فرمایا انس پوچھو کیا؟ آقا قرب قیامت کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا میری امت سود اس طرح کھائے گی جس طرح گھر کے دسترخوان پہ کھانا کھایا جائے. آقا فرمایا مطلب پہ سلام کریں گے. مطلب ہوگا تو کہیں گے السلام علیکم، مطلب نہیں ہوگا تو نہیں کریں. یہ قرب قیامت کی نشانیاں. میں اور آپ ہزار کوشش کریں لیکن نہیں. پانچویں چیز جو بجائے عذاب بنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنا. حضور سے پوچھا گیا نا آقا یہ احسان کیا ہے؟ اب میں تو احسان کی ڈیفینیشن یہ سمجھی نا، کسی نے مجھے سلام کیا تو میں نے کہا وعلیکم السلام. کسی نے مجھے کہا جی کیسا حال ہے، میں نے کہا تمہارا حال کیسا ہے، تو یہ احسان سمجھا. کسی نے میرے ساتھ نیکی کی، میں نے اس کے ساتھ نیکی کی، تو یہ احسان ٹھہرا ہمارے یہاں. لیکن احسان یہ نہیں. حضور کے دربار میں پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ فرمایا جو تجھے محروم رکھے نا تو اسے عطا کر، جو تجھے گالیاں دے تو اسے دعا دے، جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے تو اسے جوڑتا ہے. یہ احسان. ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں پہاڑ میں ہمارا کیا ہے، ہمارا چلنا چاہیے باقی سارے جائیں ساتھ میں. تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا بلا وجہ اپنے مطلب پر اپنے مفاد پر اسے رات کو جب سوئے گا یہ سوچ کر تو صبح اس کی شکل مسح کر کے بندر بنا. ریشم کو حلال سمجھ کر کے پہننے والا شخص جب کل قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا نا تو بندر کی طرح اٹھایا جائے گا. یہ سزا کس چیز کی ہے؟ ریشم کی نہیں. سزا اس چیز کی ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کو، شریعت کو پابند کیا. اس نے دین کو اپنی پسند کے لیے استعمال کیا کہ نہیں جو میں کر رہا ہوں وہ درست ہے، چھوڑو شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اس کے ساتھ ہمارا کیا ہے. تو فرمایا اسے جب اٹھایا جائے گا تو قیامت کے دن بندر کی شکل میں. آخری بات امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا 5 چیزیں ہیں جو انسان کی بربادی اور ہلاکت کا سبب بنتے ہیں. کسی پہ لعنت کرنا. کیا کرنا؟ آج کل نا ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے اور تقیہ کلام نام ہے. کسی سے کچھ کہو نا وہ ایسے لعنت کرو جی. یہ بڑا سخت جملہ ہے جسے ہم عرف عام کے اندر اتنا ایزی لیتے ہیں، آسان لیتے ہیں. نہیں لعنت کرو جی اس کا نام تجھے کس نے آپ دیا؟ تجھے کیا پتا اس کے من کے اندر کتنی صفائی اور کتنی پاکی ہوتی ہے. دوسری چیز شراب. یہ جہاں سے بھی گھما کر لائے نا تو بیماریوں کی جڑ شراب ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں جو شرابی ہو اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے. جو شرابی ہو اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے. ساتھ پتا کیا کہتے ہیں؟ اپنے گلے میں کپڑا ڈال کے نا کہتے ہیں جاؤ شرابی کو قبر میں رکھ کر اس کا منہ قبلے کی طرف کر دو. جب قبر بند ہو جائے لوگ چلے جائیں قبر کھود کر دیکھ لینا اس کا چہرہ قبلے سے مڑ جائے گا. اور ساتھ گلے میں کپڑا ڈال کے کہتے ہیں اگر سچ نہ ہوا تو اب ابن مسعود کو درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دے. یہ اتنے معاملات ہیں. تو ہم نے سمجھا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا.
آج اتنی بد نصیبی ہے کہ ہمارے مسلمان حکومت سے پرمٹ لینے کے لیے شراب نوشی کا وہاں لکھ دیتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں۔ تجارت کرنی ہے نا، بیچنا ہے، پینا ہے، اور ساتھ جواز کیا ہے؟ ہم نے لکھ کے دیا، کون سا بولا ہے؟ ہم کون سا کافر ہوئے ہیں؟ سنو، جو لکھ کر دے وہ بھی کافر ہے، جو بول کر کہے وہ بھی کافر ہے۔ اس لیے کہ جو بول نہیں سکتا وہ لکھ کر دیتا ہے۔ دونوں سنو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کے امین تاجر، کون؟ امین یعنی امانت دار تاجر، کل قیامت کے دن نبیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن امین تاجر کہاں سے ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے کپڑے کا کام کرتے ہیں، دکان ایک دن اوپن کی کھولی، تھوڑی دیر کے بعد بادل آ گئے، اندھیرا چھا گیا، آپ نے دکان کو بند کر دیا، جانے لگے۔ لوگوں نے کہا وہ لوگ دکان جا رہے ہیں، دیکھا نہیں بادل آ گئے۔ کہا سرکار بادلوں کا تعلق آپ کی دکان کے ساتھ کیا ہے؟ کہا جو سورج کی روشنی میں کپڑا دکھائی دیتا ہے نا، وہ بادلوں کے اندھیرے میں دکھائی نہیں دیتا۔ اور آج ناراض نہیں ہونا اگر کپڑے کا کام کرتا ہے۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، بازار سے جاؤ، دکان سے کپڑا خرید کے لاؤ، اتنے بڑے بلب لگے ہوتے ہیں کہ کپڑے کا کلر ہی اور لگتا ہے۔ درزی کو تو سلنے کے بعد جب انہیں دیکھتے ہیں تو شک میں پڑ جاتے ہیں، جو دکان میں دیکھے تھے وہ اور تھے، جو درزی نے سی کے دیے وہ اور تھے۔ یعنی کہ ہمارے ہاں ہر لمحہ بےایمانی کا سامان ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ تیسری چیز ریشم، جس بندے نے حلال سمجھا ریشم کو اور پہنا، کائنات میں صرف ایک اس امت کے اندر شخص تھا جسے ریشم حلال تھا۔ حضور کے دربار میں ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا، آقا میرے بدن پہ نا بیماری ہے، الرجی ہو جاتی ہے، میں کوئی دوسرا کپڑا پہنوں تو اب میرے لیے آپ کیا حکم کرتے ہیں؟ فرمایا جا، ساری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، تیرے لیے حلال ہے، سوائے ایک صحابی کے کوئی نہیں پہنتا۔ آگے گلوکاری، گانے گانا، گانے کے معاملات کے انتظامات میں، معاملات میں ساری چیزیں کرنا کہ اسے پسند کرنا، یہ ہلاکت اور بربادی کا سبب۔ آخری چیز فحاشی اور بدفعلی عام ہو جانا۔ آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر کتنی چیزیں ہیں جو عام ہوتی جا رہی ہیں، زناکاری عام ہوتی جا رہی ہے۔ ایک چیز تھی جو عمران خان صاحب نے کہی، لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا، لیکن میں اسے اس معاملے پہ سپورٹ کرتا ہوں۔ کون سی؟ 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ اگر عورت کا لباس اچھا ہو، فحاشی پہ مبنی نہ ہو، تو فحاشی کم ہو سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بالکل درست ہے، اگر عورت کا لباس اچھا ہو، جسم ڈھکا ہو، تو فحاشی کم ہو سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کے اندر تو خواتین بھی اور مرد بھی حاجت قضا کے لیے بیٹھ کھیتوں میں جاتے پہلی بار۔ آج کا دور نہیں رہتا کہ آدھا سویا ہوا آدھا جاگتا ہوا واش روم میں پہنچ گیا۔ لوگ حاجت قضا کے لیے باہر جاتے تھے، تو مدینے کے اندر غیر مسلم جو تھے نا بدماش، وہ درختوں پہ چڑھ کے چھپ جاتے، خواتین جاتی تو ان کو تنگ کرتے۔ بات چلتی چلتی حضور کے دربار میں فرمایا بلاؤ ان بدماشوں کو۔ بلایا گیا، کہا کیوں ایسا کرتے ہو؟ سنو، پتا انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا جی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہماری ہیں یا آپ کی ہیں، یعنی فرق نہیں لگتا کہ مسلمان خاتون کون سی ہے اور غیر مسلم کون سی ہے۔ ابھی اتنی دیر تھی کہ رب غیرت مند ہے نا، سورہ احزاب کے اندر قرآن نازل کیا نا، فرمایا محبوب آپ اپنی بیٹیوں کو
اپنی بیویوں کو اور امت کی بیٹیوں کو کہو کہ من جلا بیویہن، ایک بڑی سی چادر لو جس سے پورا جسم ڈھک جائے، تاکہ دور سے پتہ چلے کہ یہ غیر مسلم نہیں، مسلمان خاتون آ رہی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک بڑی چادر ہو جس سے جسم ڈھک جائے۔ مقصد کیا تھا کہ باڈی کے اعضاء نظر نہ آئے، یہ عورت کے لیے ضروری تھا، لیکن اس میں بھی لوگوں نے اعتراض اٹھایا کیا، لیکن شریعت یہی چاہتی ہے کہ اس کے لیے عورت اپنے جسم کے اعضاء کو نمایاں نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔